کرامت والے پیر نہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے کہ آپ سے کثرت کے ساتھ کرامات کا صدور. لیکن غوث پاک صرف کرامت والے پیر نہیں ہے. آپ کے اور آپ کی علمی شان کا عالم یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مخزومی نے جب مدرسہ عطا کیا، جس مدرسے میں آپ خود پڑھایا کرتے تھے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ غوث پاک نے اپنی زندگی کے 40 سے زیادہ سال مدرسے میں بتائے اور بچوں کو، طلباء کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی. اور زور سے بھائی وہ کرامت والا پیر نہیں ہے. اپنی زندگی کے 40 سے زیادہ سال غوث پاک نے مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھایا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہر سال آپ کے مدرسے سے تقریباً 30,000 سے زیادہ علماء فارغ ہو کر کے نکلا کرتے ہیں. آج اگر کوئی ادارہ سال میں 100-200 طلباء فارغ کر دے تو سینہ چوڑا ہونے لگتا ہے، پھونے سے نہیں سماتا اور اپنے ادارے کو مرکز سنیت کہلواتا ہے. مگر غوث پاک کی دستگاہ ہر سال اس ادارے سے 500,000 نہیں، تقریباً 30,000 طلباء فارغ ہو کر کے نکلا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پوری دنیا میں علم کا فیض بانٹتے پھرتے تھے. سبحان اللہ. اور صرف اتنا ہی نہیں، غوث پاک کی جب نسل آگے بڑھی تو تاریخ بتاتی ہے کہ 12 نسلوں تک، کتنی نسلوں تک بولو؟ 12 نسلوں تک، پوتے ہو یا پوتیاں، نواسے ہو یا نواسیاں، 12 نسلوں تک اللہ نے اپنے وقت کے محدث اور محدثہ کو پیدا کیا. یعنی 12 پوتے سرکار غوث پاک کے ایسے ہیں جو اپنے وقت کے عالم تھے، اپنے وقت کے فقیہ تھے، اپنے وقت کے محدث تھے. تبھی تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبان. دیکھیے کام کی باتیں بھی سنا کریں، کام کی باتیں بھی سنا کریں. ولایت کو پانے کے کئی طریقے ہیں. انسان عبادت کر کے بھی ولایت کو پا لیتا. اگر بندہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے بچے، نیک کام کرے، تو اس راستے سے بھی ولایت مل سکتی ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ولی کی صحبت بھی ولی بنا دیتی ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو اگر کوئی ایک ادا پسند آ جائے تو اللہ بندے کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے. تو ولایت کو پانے کے بہت سے راستے ہیں، مگر غوث پاک نے جو راستہ اپنایا، کہتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطباً، کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا، اتنا حاصل کر لیا کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم. سبحان اللہ. مقام قطبیت پر فائز کر دیا. اب غوث پاک کا علمی مقام اس واقعے سے سنیے گا تیزی کے ساتھ. ایک بہت بڑے عالم دین ہے جن کا نام ہے علامہ جوزی. کیا نام ہے بولو؟ علامہ جوزی. لیکن یہاں ایک بات نظر کرتا چلوں قاری صاحب کہ ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عارف. دو الگ الگ. ایک ہوتا ہے عالم، کون ہوتا ہے بولو؟ اور دوسرا ہوتا ہے عارف. اب فرق کیا؟ تو کتابوں میں تو آپ کو جو علماء نے لکھا ہے بہت کچھ ملے گا، مگر آپ کے لیے 2 جملوں میں سمجھا دوں کہ عالم وہ ہوتا ہے جو کتاب دیکھ کر کے بات کرتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے
جو کتاب دیکھ کر بات کرتا ہے، اور عارف وہ ہوتا ہے جو لوح محفوظ کو دیکھ کر بات کرتا ہے۔ عارف کی نگاہ فقط کتاب پر نہیں ہوتی، وہ لوح محفوظ کو ملاحظہ کرتا ہے۔ تو بہت بڑے عالم علامہ جوزی اتنے بڑے محدث ہیں کہ اگر ان کی کتاب کا حوالہ دے دیا جائے تو علماء اور خاص کر وہ علماء جو حدیث میں مہارت رکھتے ہیں آپ کی کتاب کے حوالے کو اوتھینٹک مانتے ہیں، بہت بڑے عالم۔ اب ان کے پاس غوث پاک کا ایک مرید آیا اور کہتا ہے کہ حضور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن کیا آپ نے کبھی بغداد میں عبد القادر کا خطاب سنا ہے؟ کیا کبھی آپ نے بغداد میں عبد القادر کا خطاب سنا ہے؟ تو علامہ جوزی کہنے لگے جناب نام بہت سنا ہے، چرچا بڑا سنا ہے، مگر اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ بغداد جاؤں ان کا خطاب سنوں۔ یہاں تو میرے پاس دن میں نہ جانے کتنے شاگرد آتے ہیں، کتنے سوال کرنے والے آتے ہیں، دن بھر بیٹھ کر مجھے ان کے جواب دینے ہوتے ہیں، طلباء کو پڑھانا ہوتا ہے، درس دینا ہوتا ہے، میرے پاس وقت ہی کہاں کہ بغداد جاؤں اور ان کا خطاب سنوں۔ سچا مرید تھا، کہتا ہے حضرت کبھی چل کے تو دیکھیے، کبھی چل کر تو دیکھیں۔ اب مرید نے ایک دن علامہ جوزی کو تیار کر لیا اور بغداد لے کر کے آیا۔ علامہ جوزی دیکھتے ہیں کہ غوث پاک منبر پر خطاب فرما رہے ہیں اور سامنے تقریباً 70,000 کا مجمع، جس میں اپنے وقت کے جید علماء بھی ہیں۔ اور اسی پر ایک بات عرض کر دوں فضیلت کے حوالے سے کہ بڑے پیر کی محفل میں صرف عام لوگ نہیں آیا کرتے تھے بلکہ جنات بھی آیا کرتے تھے، فرشتوں کی بھی آمد ہوتی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بسا اوقات سرکار دو جہاں بھی حوصلہ افزائی کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ تو خطاب فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے خطاب کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ بغل میں ایک قاری قرآن کو بٹھاتے، جیسے میرے بغل میں روشن الدین صاحب تشریف فرما ہے، بغل میں قاری قرآن کو بٹھاتے اور ان سے کہتے قرآن کی ایک آیت تلاوت کرو۔ قاری ایک آیت کریمہ تلاوت کرتا، اس کے بعد سرکار غوث پاک اس آیت کی تفسیر کرنے لگتے، اس آیت کی تفسیر بیان کرنے لگتے۔ اب علامہ جوزی عوام میں بیٹھے ہیں سامنے اور غوث پاک قرآن کی آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے پہلی تفسیر بیان کی، علامہ جوزی نے غوث پاک کے مرید سے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ بول دو پیارے، بھائی عالم تھے، کہنے لگے یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ اس کے بعد غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی، علامہ جوزی نے کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ تیسری تفسیر بیان کی، علامہ جوزی نے کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ پانچویں بیان کی، کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ چھٹی بیان کی، کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ 12 تفسیریں بیان کی اور 12 تفاسیر تک علامہ جوزی کہتے رہے کہ یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں۔ مگر جب غوث پاک نے اسی آیت کی 13ویں تفسیر بیان کی تو علامہ جوزی حیرت میں پڑ گئے اور مرید سے کہا یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا۔ اب 13 پر غوث پاک نہیں رکے، غوث پاک نے 14ویں تفسیر بیان کی۔ ہر تفسیر پر آپ کو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ غوث پاک نے 14ویں تفسیر بیان کی، علامہ جوزی نے کہا یہ بھی نہیں جانتا۔ 15ویں بیان کی، علامہ جوزی نے کہا یہ بھی نہیں جانتا۔ 16ویں بیان کی، علامہ جوزی نے کہا یہ بھی نہیں جانتا۔ 20ویں بیان کی، علامہ جوزی نے کہا یہ بھی نہیں جانتا۔ 25ویں بیان کی، کہا یہ بھی نہیں جانتا۔
35ویں بیان کی، کہا یہ بھی نہیں جانتا، 40ویں بیان کی، کہا یہ بھی نہیں جانتا۔ غوث پاک نے اس آیت کی تقریباً 42 تفسیریں فرمائی اور آخر تک علامہ جوزی کہتے رہے یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا۔ مگر جب علی کے شہزادے نے 42 تفسیریں مکمل کر لی، اس کے بعد لوگوں سے فرمایا سنو یہ تو قال تھا، اب تمہیں حال کی طرف لے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم۔ سبحان اللہ، کیا کہا کہ یہ تو قال تھا، اب تمہیں حال کی طرف لے چلتا ہوں۔ اس کے بعد غوث پاک نے قرآن کی آیت کی باطنی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی اور ایسا ماحول بن گیا کہ علامہ جوزی ضبط نہ رکھ سکے اور محفل سے اٹھ کر آگے آئے اور آنے کے بعد اپنا امامہ اتارا، اپنا گریبان چاک کیا اور رقص کرنے لگے۔ ہم نے عالم تصور میں پوچھا پروردگار دونوں میں فرق کیا ہے؟ عالم تو غوث پاک بھی ہے، عالم تو علامہ جوزی بھی ہے، تو جواب ملتا ہے کہ جو منبر پر بیٹھ کر خطاب کر رہا ہے وہ گھر والا ہے اور جو بیٹھ کر سن رہا ہے وہ در والا ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ جو ممبر پر خطاب کر رہا ہے نا، اس نے علی کا لعاب اپنے منہ میں لیا، تو یہ باب مدینہ العلم کا فیضان ہے کہ جہاں بڑے بڑے علماء کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے غوث پاک کے علم کی شروعات ہوتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اور آگے بڑھیے علم کے حوالے سے۔ بات علم کی چل رہی تھی نا، بس ایک دو روایتیں اور پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف تڑپ کر بولیں سبحان اللہ۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا محمد ابو بکر عماد رضی اللہ تعالی۔ کیا نام تھا بولو؟ محمد ابو بکر عماد رضی اللہ تعالی۔ اب پڑھنے پڑھانے کا ذوق تھا، توجہ ہے نا آپ، لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے نا؟ کام کی بات ہے۔ اصول دین پر ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، کوئی عبارت کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو خیال آیا کہ چلو غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور انہی سے سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جواب سے میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ تو بہرحال کتاب کو بند کیا اور غوث پاک کی خانقاہ میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حسب معمول غوث پاک خطاب کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ اب کس نیت سے آئے تھے؟ ایک سوال ہے جو غوث پاک سے کرنا ہے، تڑپ کر بولو پیچھے والے، ایک سوال ہے غوث پاک سے کرنا ہے۔ آ کر کے بیٹھے، غوث پاک نے خطاب کرتے کرتے فرمایا کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور ہمارے بزرگوں کا ہے۔ بولو پیارے بھئی، سوال ابھی عرض نہیں کیا ہے بارگاہ غوثیت میں، ابھی تو سوال دل میں ہے اور غوث پاک نے دل کا حال جان لیا ہے۔ درمیان تقریر غوث پاک نے کہا ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور ہمارے بزرگوں کا ہے۔ تو محمد بن ابو بکر سوچنے لگے کہ تقریر کے درمیان کوئی جملہ آ گیا ہوگا، تو غوث پاک نے یوں ہی کہہ دیا۔ ابھی یہ خیال ذہن میں آیا ہی تھا کہ غوث پاک نے ان کی طرف توجہ کر کے فرمایا کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور ہمارے بزرگوں کا ہے۔ محمد بن ابو بکر سوچنے لگے کہ تقریر کرتے کرتے انسان کسی نہ کسی کو تو دیکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً نظر مجھ پر پڑ گئی ہو۔ ابھی یہ خیال گزرا ہی تھا کہ غوث پاک نے جلال میں نام لے کر کے کہا کہ اے ابو بکر،
ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور ہمارے اسلاف کا ہے۔ 3 مرتبہ جواب دیا غوث پاک نے بغیر سوال کیے، اس کے باوجود بھی وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے مزید تسلی ہو جائے، اس لیے غوث پاک نے میرا نام لے کر پھر فرمایا اے ابو بکر اپنے گھر جا کر کے دیکھ، تیرا باپ جو باہر گیا ہوا تھا وہ لوٹ کر آ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان ایام میں میرے بابا کہیں باہر گئے تھے، جیسے ہی بغداد والی سرکار نے مجھ سے کہا میں دوڑ کر کے گیا اور گھر جا کر کے دیکھا تو میرے والد جو گئے تھے وہ لوٹ کر کے آ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے غوث پاک کو صرف ظاہری علم عطا نہیں کیا ہے، ارے شان یہ ہے کہ جن کی نظر دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ صرف ظاہری علم نہیں ہے غوث پاک کے پاس، وہ تو آنے والے کے قلب کا حال بھی معلوم کر لیا کرتے ہیں۔ تو جہاں غوث پاک کی بے شمار تعلیمات ہیں، ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے دوستو کہ علم دین کو حاصل کرو۔ مگر ایک بات عرض کرتا چلوں، بے ادب عالم سے وہ جاہل مرید اچھا ہے جس کے اندر ادب ہے۔ حضور سے بولے سبحان اللہ۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ علم کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جو انسان علم حاصل کر لیتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ بول دو پیارے، اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ ملتا ہے تو اکڑ کر نہیں جھک کر کے ملا کر۔ تو علم حاصل کرو تو ایسا علم حاصل کرو اور اس کی صحبت میں رہ کر کے حاصل کرو کہ اکڑ پیدا نہ ہو، اکڑ کے بجائے عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے۔ تو عزیزان من، اسی حوالے سے بارگاہ غوثیت میں لے چلتا ہوں۔ علم نحو کے بہت بڑے عالم تھے جن کو اپنے علم پر بڑا غرور تھا۔ دیکھیے ایک بڑے بزرگ ایک بات کہہ گئے ہیں کہ عالم کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھا کرو، اور اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تو دل سنبھال کر بیٹھا کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو علم نحو پر بڑا گھمنڈ، بہت بڑے نحوی عالم تھے، تو انہوں نے بھی آپ کا چرچا سنا تھا، انہوں نے بھی آپ کا ذکر سنا تھا، تو سوچنے لگے کہ بڑا نام سنا ہے، بڑا ذکر سنا ہے، چلو چلتے ہیں ان کی محفل میں، شاید کوئی نحوی نکتہ بیان کر دیں، شاید کوئی نحو کی بات بیان کر دیں جس سے میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا کہ غوث پاک اللہ کی توحید اور وحدانیت پر خطاب کر رہے تھے۔ کافی دیر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جب رہا نہ گیا تو اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ افسوس محفل میں بیٹھنا ضائع ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا جملوں پر، واقعے کو بہت شارٹ کرنے لگا۔ جتنی دیر بیٹھ سکے بیٹھے، اور جب رہا نہ گیا تو اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، سارا وقت میں نے ضائع کر دیا، نہ تو نحو کی بات ہوئی، نہ تو کوئی نحوی نقطہ بیان کیا گیا، نہ کوئی علمی بات ہوئی، بس اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، بس وحدانیت بیان کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی جانے لگے غوث پاک کی نظر پڑی، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ بس یہ آخری بات ہے، کیا کہا؟ کہاں جا رہے ہو؟ مڑ کر کہتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ علم نحو سے بڑی محبت ہے، نحو جانتا ہوں، نحو پڑھاتا ہوں، آپ کے محفل میں آیا تھا تاکہ کچھ نکات مل جائیں، کوئی کام کی بات مل جائے، لیکن آپ تو فقط اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، آپ تو فقط اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے تھے، آپ تو صرف الوہیت پر بات کر رہے تھے، میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب غوث پاک کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر کہ تو اللہ کے ذکر پر اپنے علم کو ترجیح دیتا۔
توجہ، کیا کہا کہ تو اللہ کے ذکر پر اپنے علم کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جاتا کہا ہے، ارے ذرا عبد القادر کی محفل میں بیٹھ کر کے دیکھ، ایک نظر سے تجھے اپنے وقت کا سبوی نہ بنا دوں تو کہنا۔ علامہ سبوی بہت بڑے نحوی عالم تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کر تو دیکھ، ایک نظر سے، پڑھاؤں گا بھی نہیں، درسگاہ میں بٹھاؤں گا بھی نہیں، ایک نظر سے اگر تجھے اپنے وقت کا سبوی نہ بنا دیا تو پھر کہنا۔ تو یہ شان ہے غوث پاک کے علم کی کہ اللہ نے اتنا علم آپ کو عطا فرمایا تھا کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ تو دوستان محترم، قادری بننا ہے تو سچے قادری بنو۔ غوث پاک سے محبت ہر سنی کرتا ہے۔ بس 2 منٹ توجہ ہے آپ، 2 منٹ عزیزان من، غوث پاک سے ہر سنی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، لیکن سنیوں کا حال یہ ہے کہ ہم ساری محبت دیکھ پکا کر کے ظاہر کر دیتے ہیں، کھلانے سے انکار نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھلانا بہترین اسلام ہے۔ تڑپ کر بولو سبحان اللہ۔ بھوکوں کو کھلانا بہترین اسلام ہے۔ اور غوث پاک ایک مقام پر فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ یہ جملہ سنیے گا، اور یہ جملہ بڑے کام کا ہے پیارے، پوری تقریر بھول جائیے گا کوئی مسئلہ نہیں، آخری 2 باتیں یاد رکھ لیجیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اعمال کا محاسبہ کیا، توجہ، نماز دیکھی، روزہ دیکھا، حج دیکھا، زکوٰۃ دیکھی، نوافل دیکھے، میں نے تمام عبادتوں کا ملاحظہ کیا، لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بھوکوں کو کھلانا ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام اعمال کا محاسبہ کیا، لیکن آخر میں عبد القادر اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو 10 نہیں 1000 دیکھ پکاؤ، مگر پیاروں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو جیتا۔ بھئی دنیا میں اگر انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے محبوب کو جیسا پسند ہے ویسا پہنتا ہے، اپنے محبوب کو جیسا پسند ہے ویسا اوڑھتا ہے، وضاقتہ بھی اسی مطابق رکھتا ہے۔ تو ہماری محبت کا دعویٰ یہ کہ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، تو کیا کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ غوث پاک ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ کیا کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بڑے پیر آپ ہم سے چاہتے کیا ہو؟ جب بھی ہم نے آپ کو یاد کیا آپ نے مشکل کشائی فرمائی، جب بھی ہم نے آپ کو یاد کیا مدد کو آپ پہنچے، جب بھی آپ کو یاد کیا ہماری مشکلوں کو آپ نے حل کیا، جب بھی آپ کو ہم نے یاد کیا بیماری میں آپ کی دعا سے ہمیں شفا ملی، اللہ نے ہم کو شفا دی۔ تو اے غوث پاک کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے نا، تو آپ بتائیے کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قادریو یاد رکھنا، جو قادر کا نہیں وہ عبد القادر کا نہیں۔ کیا کہا؟ جو قادر کا نہیں وہ عبد القادر کا نہیں، قادر ذات ہے اللہ کی۔ غوث پاک نے فرمایا قادریو پہلے اللہ کو راضی کرو، جو اللہ کو راضی کر لے گا عبد القادر اس سے ضرور خوش ہو جائے گا۔ اور غوث پاک نے یہ جو کہا ہے نا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک مرید جنت میں نہ چلا جائے، بھئی یہ بشارت تو علماء دیتے رہتے ہیں نا آپ کو، تو غوث پاک نے ان مریدوں کے لیے نہیں کہا ہے جو مرید بے نمازی ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ، بھی اولاد بے کہنے ہو تو باپ کیا کرتا ہے؟
غوث پاک نے جن مریدوں کے لیے کہا ہے وہ مرید نہیں ہے جو بے نمازی ہیں، وہ مرید نہیں ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں، وہ مرید نہیں ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ غوث پاک نے انہیں بشارت دی جو عمل میں سچا قادری ہو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ عرض کرتے ہیں پروردگار ایسا قادری بنا دے جیسا عبدالقادر چاہتا ہے، ایسا قادری بنا دے جیسا عبدالقادر چاہتا ہے، اور ساری زندگی قادری بنا کر کے رکھ۔ اور آخر سے فرمایا کہ حشر کے میدان میں اے اللہ اٹھانا تو غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ اور آخر میں تو غوث پاک نے کیا ہی خوب کہہ دیا کہ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سبحان اللہ۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن پر بھی ہے دور کا جوڑا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو اللہ سے دعا یہی کیا کرو کہ اللہ سچا قادری بنا، اور اپنی نظر نیاز میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی غریب ہے، تو غوث پاک کی نیاز اور وہ کھانا پہلے اس غریب کے گھر پہنچا۔ ہمارے اور آپ جیسے آ کے کھا کے چلے جائیں گے اور پھر کیا کہیں گے پتہ ہے آپ کو؟ نمک زیادہ تھا، بریانی میں مسالہ کم تھا یا زیادہ تھا، بوٹیاں تو دی نہیں، فقط ہڈیوں سے کام چلا لیا، پتہ نہیں کیسا جانور کاٹا۔ لیکن یقین جانو پیارے، جب یہی کھانا غریب کے پیٹ میں جائے گا نا تو وہ یہی دعا دے گا کہ اے پروردگار اس نے میرا خیال رکھا ہے، اے پروردگار تو اس کا خیال رکھا۔ اللہ ہمیں سچا قادری بنائے، اور میری تقریر کو، میرے بیان کو اللہ قبول فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔